بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر قیام فرمایا تھا، جہاں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا اور پھر جا کر اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بارے میں اطلاع دی۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کے آنے اور قرآن پاک سننے کی خبر دی، اور اس کے بعد تو جنوں کے پے در پہ وفود حاضر ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ دوستو، چند روز کے قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مکہ معظمہ کا رخ فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں واپسی سے لے کر بیعت عقبہ تک کے دور کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس عرصے میں کیا کیا حالات و واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، کن کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ آپ کو واقع معراج کے بارے میں بھی مختصراً بتائیں گے جو اسی دوران پیش آیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو بھی انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز ہونے کو ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی، تو یاد رہے کہ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز نخلا میں قیام فرمایا تھا، اور چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور خوف کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط فرمائی۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر حرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریح کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دیں، مگر اس نے معاذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معاذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتم بن عدی کو پیغام بھیج دیا۔ معتم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ معتم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مسجد الحرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف ادا کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں معتم اور اس کی اولاد نے مسلحہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لیے رکھا، اور معتم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبیلوں کا دورہ بھی کرتے
طائف سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے اور مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتے اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے شخصوں نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند اہم نام یہ ہیں: صہیب بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بعاز چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینہ کے پہلے نوجوان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوئے تھے۔ دوسرا نام عیاص بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خون ریزی معرکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی، اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ عیاص بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک نام زمام ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازشنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں تعویذ کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ اگلا نام طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے۔ وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی۔ خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی تعلیمات سنائیں، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آیا۔ انہی ناموں میں ایک نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر، ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا راز چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے؟ میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں آئے۔ وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، وہ پکار اٹھے کہ یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یاد رہے کہ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی، اور اسی امتحان کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ نبوت کے 11ویں سال بھی موسم حج میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کی ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی، اور
انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے ناموں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفع، رافعہ بن مالک، قطبہ بن عامر بن خدید، عقبہ بن عامر بن نادی اور جابر بن عبداللہ بن ریاح۔ یاد رہے کہ یہ لوگ 11 نبوی میں حج والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا، ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ وہ بولے کہ ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا کہ دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل ہی نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ ان کو تم پر اکٹھا کر دیں تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا ہم دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اسی سال یعنی شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی میں ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس رات سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ دوستو، واقع معراج یوں تو ایک طویل واقعہ ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا چونکہ یہ اہم پہلو ہے، اس لیے واقع معراج کا خلاصہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شب حتیم میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعات نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسری میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا، پھر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا:
مرحبا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں دو خالہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن مریم اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا، پھر نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا تھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اس سے وہ درخت تبدیل ہو کر اتنا تبدیل ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے وقت ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف عصر اور فجر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہتے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں کی تلقین دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ دوستو، یہ تھا مختصراً سا خلاصہ سفر معراج کا۔ ہم اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بھی ذکر کریں گے۔ یاد رہے کہ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت اور بیماری، خوشی اور غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ موسم اور جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ دوستو، اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے۔ صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائیں۔ اب تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیے۔ 6 لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟
حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے سارا کچھ دہرا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا تھا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب بات فرمایا میں تو اس سے دور کی بات پر بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شب جو خیر آتی ہے میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ دوسری جانب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے پروگرام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، پھر کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل، قافلے کا پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہے تھے اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ دوستو ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے کچھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 12 نبوی بمطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حاضر ہوئے۔ ان میں 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 میں سے جابر بن عبداللہ بن رباح کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے 5 یہ تھے: معاذ بن حارث، ذقوان بن عبد القیس، عبادہ بن سامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الہیثم بن عتیہان اور عمین بن سعیدہ، یہ تھے اوس کے آدمی۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن سامت نے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اور مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کھڑے ہو کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں کسی بھی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا مل گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گئی، اور کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی، پھر بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ مصعب بن عمیر نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر بہت سی کامیابیوں کی بشارت لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے 70
75 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ 12 ذی الحج کو رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ان کے ہاں پہنچ گئے۔ سیدنا عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی اور بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ ان کے جواب میں اہل یثرب کے نوجوان سیدنا برا نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لیے جو بات عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور پھر ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا اور کہا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر اہل یثرب نے کہا کہ ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چستی اور سستی، ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے رکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جانب اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں یعنی حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر سیدنا برا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اتنے میں سیدنا ابو الہیثم التحان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں اور ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ اسی وقت سیدنا عباس آگے بڑھے اور بولے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ اور سیاہ یعنی تمام انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس بیعت کے بعد ہم لوگوں سے جنگ مول لیں گے، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس طرح تم کو دین اور دنیا کی رسوائی ملے گی، اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود بیعت نبھائیں گے پھر انہیں لے لیجئے۔
کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت۔ اب لوگوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا۔ سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا۔ کہا کہ آپ یعنی اہل یثرب ذرا ٹھہرو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے۔ اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں۔ اس صورت میں آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں۔ یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ رائج ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الہیثم نے کی تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا برہ بن معرور نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بس ان کی بیعت ہو گئی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب ہوئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوتے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں۔ دوستو، یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا اور تاریخ اسلام نے ایک اہم موڑ لیا۔ دوستو، یوں عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو خاص اہمیت دیتے تھے، اس لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ بھی مدینے چلے جائیں گے۔ ان کو مسلمانوں کی مدینہ منورہ ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 25 صفر بمطابق 16 ستمبر جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوض کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں تقریباً قریش کے سبھی سردار موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق تجویزیں پیش کیں، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا کہ اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر ایک قبیلے سے ایک مضبوط اور صاحب نسب ماں کا جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح سے قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبیلوں میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس لعین نے فوراً کہا، یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہو تو ایسی
باقی سب بیکار۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دے دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا کہ جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت یعنی حکم ملا، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہجرت کی تیاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور جو پہلے واقعات گزر چکے ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں تو وہ بھی دیکھ لیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔